الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مومن کے لیے، مرد کے لیے اور کسی مسلمان عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے، امراً کسی حکم کا، کوئی حکم فرما دیں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، تو انہیں اپنے معاملے کا پھر کچھ اختیار نہیں رہتا، اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں حکم صادر فرما دیں تو پھر مومن مرد اور عورت کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اس کے شان نزول میں یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے رشتہ طلب کیا تھا اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتہ ان سے مانگ لیا تو حضرت زینب بنت جحش نے انکار کر دیا، اور ان کے بھائی عبداللہ بن جحش انہوں نے بھی اس کا انکار کیا کہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، تو ہم جو ہے نا ایک بڑا خاندان ہے، تو ہمارا جو ہے یہ رشتہ بنتا نہیں ہے. انہوں نے جب یہ انکار کیا تو اللہ جل مجدہ نے اس آیا کریمہ کا نزول فرمایا، اور جب یہ آیا کریمہ یوں ہی نازل ہوئی تو حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی نے رضامندی کا اظہار کر دیا، فوراً اظہار کر دیا کہ ہم راضی ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب بنت جحش اور حضرت زید بن حارثہ کا نکاح فرمایا. تو یہ اس میں مہر رکھا 10 دینار اور 60 درہم، ایک دوپٹہ، ایک قمیص، ایک چادر اور ایک لحاف، 25 کلو گرام طعام اور 120 کلو کھجوریں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مہر مقرر کیا حضرت زینب بنت جحش کا. یہ کوئی معمولی نہیں ہے، کافی سارا یہ ہے نا. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد یا عورت کو اپنے طرف سے فیصلہ کرے اور اس کے بعد اللہ رسول کا حکم آ جائے تو اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اب آگے لفظ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یعنی اللہ کا حکم آ گیا اب نہ مانے، یہ تو پھر کیا ہوگا؟ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بے شک صریح گمراہی میں پہنچ گیا، گمراہ ہو گیا، جی بہک گیا صحیح راستے سے. تو صحیح راستے سے وہ بہک گیا. کیا ہے سیدھا راستہ؟ کیا ہے کہ یوں ہی اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ سر تسلیم خم کر دے، پھر اپنی نہ چلائے. ہاں جی. اب اس آیت سے
یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ آدمی پر اللہ رسول کی اطاعت اور اس کا ہر حکم واجب ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حکم واجب ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم اللہ کا حکم ہے، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگا تھا نا، ہاں جی، رشتہ تو حضور نے ارشاد، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اب کیا فرمایا، اذا قضى اللہ ورسولہ، فیصلہ تو حضور نے فرمایا تھا اس معاملے کا، اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کا فیصلہ بھی میرا فیصلہ ہے، ہاں جی، اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان کو یہ امتیاز بخشا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارکہ کا یہ امتیاز ہے کہ آپ کی زبان جب بھی حرکت کرتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہے۔ اب وہ وحی میں جو ہے نا وہ ہے غیر مطلوب اور مطلوب، کہ بعض کچھ وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن مجید کی صورت میں ہے، اور غیر مطلوب کیا ہے، جو حضور کی احادیث ہیں، ہاں جی، جو قرآن کی یا قرآن کی آیت ہوگی یا مصطفیٰ کی حدیث بنے گی، یعنی حضور کی زبان مبارکہ جو ہے اس سے جو بات نکل گئی ہے وہ حق ہے، اور وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا حکم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آپ الگ الگ نہیں کر سکتے، جو حکم اللہ کا ہے وہ رسول کا حکم بھی ہے، جو رسول کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر بندے کو جو ہے نا اپنے نفس پر کچھ اختیار نہیں رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے شان نزول میں لکھنے کے بعد فرماتے ہیں، ظاہر ہے کسی عورت پر اللہ تعالیٰ اور اس کا کف جو ہم پلہ جسے کہتے ہیں، کف میں شادی کرو، ہاں جی، کف میں شادی کرو، فرماتے ہیں کہ عورت کی شرافت خاندان اور اس کی اگر کف جو ہے اس عورت کا کواکب ثریا سے بھی بلند ہو، وہ عورت اپنی شرافت کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، ہر حیثیت سے اس کا جو ہے وہ شرافت کا معیار جو ہے، سٹیٹس جسے آپ کہتے ہیں، وہ ثریا سے بھی اونچا ہو، وہ کہتے ہیں کہ اور اس سے بالا تر بھی ہما کہ اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا دیا ہوا پیغام نہ ماننے پر رب العزت نے یعنی وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو کسی فرض پر ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ تیرا جو ہے نا جو کف ہے وہ بڑا ہی اعلیٰ ہو، لیکن محبوب کی زبان سے نکل گیا ہے تو پھر کف نہیں دیکھا جائے گا، محبوب کی زبان کو دیکھا جائے گا، ہاں جی، پھر اللہ کی محبوب کی زبان مبارکہ سے جو کلمات نکلے ہیں اس کو دیکھا جائے گا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کف سے مراد بعض لوگ نا برادری لیتے ہیں، یہ نہیں ہے، کف سے مراد ہے برابری، کس میں؟ ایمان میں۔ سب سے پہلے تو ایمان ہے کہ کافر کی شادی جو ہے نا وہ مومن سے نہیں ہو سکتی، ہاں جی، سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان کے بعد اس خاندان کی وجاہت ہے، اس کا مقام ہے معاشرے میں، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کے نیکی کو دیکھا جاتا ہے، جی یہ اسٹیٹس ہے، ہم نے اسٹیٹس کا کچھ اور رکھا ہے، کف کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو اس کے نہ ماننے کا اصل اختیار نہ رہا، اور جو نہ مانے گا سری گمراہ ہو جائے گا۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے کام فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ فی نفس ہی خدا کا فرض نہ تھا۔ یہ اب دیکھیے یہ فرض تو نہیں تھا نا، کسی کو انکار کی اجازت ہے، لیکن کیا ہے
کہ فرض تو نہیں تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ جب اللہ کے رسول نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تو یہ اظہار کرنا ہی فرض ہو گیا. اب کسی کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار کرے، اور اگر انکار کرے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا ہوگا؟ گناہگار ہوگا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور آپ کے مشورے میں فرق ہے. آپ کے حکم میں اور مشورے میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محبوب ان سے مشورہ کیا کرو. تو جب مشورے میں بات آتی ہے تو پھر مشورے میں جو اچھی بات جو بھی ہو اس کو مان لیا جاتا ہے. لیکن اگر فیصلہ فرما دیا ہے اللہ کے محبوب نے، اور اگر فیصلہ کر دیا ہے، حکم فرما دیا ہے، تو پھر اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مشورے والا معاملہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس حکم کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کی عطا سے، اللہ کی عطا سے شرعی احکام میں اللہ نے مختار بھی کیا ہے. اللہ نے مختار بھی کیا ہے، جس کے لیے جو چیز چاہے جائز یا ناجائز کر سکتے ہیں، اور جس حکم سے ہمارے محبوب الگ فرمانا چاہیں فرما سکتے ہیں. کثیر احادیث اس پر جو ہے نا وہ ہیں. مثال کے طور پر مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، لیکن اگر حضور پہنا دیں تو، ہاں جی، اگر آقا پہنا دیں تو وہ جائز ہے. وہ آپ نے واقعہ تو سنا ہے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ وہ ہجرت کی رات حضور کے پیچھے تھے، 100 اونٹ کا لالچ تھا. ہاں جی، جب وہ قریب آتے اللہ کے محبوب نے حکم دیا زمین اس کو پکڑ لے. زمین اس کا گھوڑا جو ہے نا دھنس گیا. ہاں جی، اتر کے بھاگنے لگے، پھر دھنس گیا. پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی مجھے معاف کر دیجیے گا. حضور نے پھر معاف کر دیا. وہ پھر لالچ تھا نا، حضور کے پیچھے بھاگے، پھر پکڑے گئے. پھر آقا نے فرمایا وہ کس لالچ میں؟ 100 اونٹ کے لالچ میں بھاگا ہوا ہے. میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے تیرے ہاتھوں میں کسرا کے جو ہے نا وہ کنگن ہوں گے، یعنی ایران کے بادشاہ کے کنگن میں دیکھ رہا ہوں. یہ بات کہی، اور اس کے بعد وہ ایمان بھی اس کے بعد لے کے آئے، مدینہ میں رہے. اور یہ ایران کب فتح ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت آیا اور اس میں وہ کنگن موجود تھے. کنگن لیے، حضرت سراقہ کی نظر کمزور ہو چکی تھی، گھر میں تھے، بڑھاپا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مسجد نبوی میں بلایا اور کنگن ان کے دونوں ہاتھوں کے اندر وہ پہنا دیے گئے، سونے کے کنگن پہنا دیے گئے. کسی نے کہا کہ یہ تو سونا ہے، مرد کے لیے حرام ہے. انہوں نے کہا ہاں حرام ہے، لیکن مصطفیٰ جائز جس کے لیے قرار دے اس کے لیے جائز بھی ہے. ہاں جی، تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شرعی احکام میں جو ہے نا وہ اختیار دیا. جب حرم مکہ کی نباتات کو کاٹنا حرام فرمایا، اور تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے کہ اصغر گھاس، ایک گھاس ہے وہاں خاص قسم کی، یہ گھاس کاٹنے کو حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے جائز فرمایا. ہاں جی، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو حرام فرمایا ہے، بس یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ ہوا اور نہ کسی کے لیے میرے بعد حلال ہوگا. میرے لیے بھی دن کی 1 ساعت حلال ہو، نہ اس کی گھاس اکھاڑی جائے، نہ اس کا درخت کاٹا جائے، نہ اس کا شکار بھڑکایا جائے، یعنی اس کو نشانہ کیا جائے، اور اعلان کرنے کے علاوہ اس کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائی جائے. وہاں چیز پڑی ہوئی ہے تو نہ اٹھائی جائے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اذخر کے سوا، کیونکہ وہ ہمارے جو ہے نا سناروں اور قبروں کے کام آتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ، وہ
گھاس جو ہے وہ سے ہم قبر کی جو ہے نا اوپر ڈالتے ہیں تو کام آتی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ چلو اصغر کے سوا دوسری گھاس نہ اکھاڑی جائے، یعنی حضور نے اجازت دی ہے، یہ حضور کے اختیار کی بات ہے۔ ہاں جی، اسی طرح حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 6 مہینے کی بکری کے بچے کو قربانی کر لینا جائز قرار دیا۔ انہوں نے قربانی جو ہے نا وہ عید سے پہلے کر لی، تو اب حضور نے فرمایا تو نے کیوں کی؟ جب تک میں قربانی نہ کروں کسی کی قربانی جائز نہیں ہے، آپ نے یہ کیوں ایسے کیا ہے؟ منع کر دے، اور کہ یا رسول اللہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک 6 ماہ کی بکری کا بچہ ہے۔ ہاں جی، حضور نے فرمایا تو کر لے، تیرے لیے جائز ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر ایسے کو کرنے والا کہ اللہ کا حکم ہے اور جان بوجھ کر اس کے خلاف جائے گا، یہ تو کفر ہے۔ پتہ بھی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، تو اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا وہ گمراہ ہو جائے گا اور کھلی گمراہی میں ہے، بہکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ مولا کریم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہماری نماز فجر کو قبول فرما، ہمارے درود و سلام کو قبول فرما، درس قرآن کو قبول فرما، اپنی رحمت سے ہم سب کی حتمی بخشش و مغفرت فرما۔ مولا ہم سب کو شفا عطا فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اطاعت اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، غیر کی بندگی سے محفوظ فرما، اپنی بارگاہ کی محتاجی عطا فرما، غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما، اپنی رحمتیں شامل حال فرما، ہمارے آباء و اجداد اساتذہ مشائخ کے درجات کو بلند فرما، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، میرے آقا کی امت کی مشکلات کو آسان فرما، میرے آقا کی امت کے لوگ جہاں بھی پریشان ہیں مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔